بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم۔ زمانہ جاہلیت میں جو رسومات قبیحہ عام تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کا ابطال فرما رہے ہیں، پچھلی آیات میں بھی اور یہاں پر بھی اس آیت میں بھی کچھ ایسی رسومات تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ابطال فرمایا، اور وہ رسومات یہ تھیں کہ بسا اوقات وہ ایسی عورتوں سے نکاح کرتے جن کے ساتھ نکاح حلال ہی نہیں، اور بسا اوقات ایسے ہوتا کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح حلال ہے ان کو حرام سمجھتے تھے، اور پھر مسلمانوں کو بھی کچھ عورتوں کے حوالے سے شبہات تھے تو ان کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کے مختلف نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ناموں سے اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آسانی ہوگی۔ ایک رشتہ ہوتا ہے نسب کا، جس کو حرمت نسبیہ بولتے ہیں، جیسے والدین ہو گئے، اولاد ہو گئی یا چاچا وغیرہ ہو گئے، اور دوسرا ہوتا ہے دودھ کا رشتہ، جیسے حرمت رضاعت بولتے ہیں، اور تیسرا ہوتا ہے بیوی کی طرف سے جو حرمت وغیرہ ہوتی ہے تو اسے حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ اور یہ جو تین قسم کی حرمتیں ہیں یہ ابد الآباد کے لیے، ان میں حلت وغیرہ نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام رشتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک رشتہ ہے، ایک اور عورتیں ہیں کچھ کہ جن کے ساتھ نکاح کسی وقت حلال ہو سکتا ہے، مثلا دوسرے کی منکوحہ بیوی، کسی اور کی بیوی ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے کیونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں موجود ہے۔ ہاں اگر وہ بندہ فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے اس کے بعد پھر عدت وغیرہ گزارنے کے بعد تو پھر اس سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، تو وہ کسی حالت میں جائز ہو سکتی ہے۔ اور مسلمانوں کو جن عورتوں میں شبہ تھا، جیسے باندیاں جو تھیں جو قید ہو کر آتی تھیں اور ان کے خامد دار الحرب میں موجود ہوتے تھے، یعنی کہ جو ان کا ملک ہوتا تو وہاں ان کے خامد موجود ہوتے لیکن وہ قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جاتی، تو آیا ان کے ساتھ نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس حوالے سے بھی احکام ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام قرار دی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ اب ماں کا لفظ یہاں پر آیا ہے کیونکہ قرآن مختصر الفاظ استعمال کرتا ہے، اس میں نانیاں دادیاں سب کی سب آ گئی، یہ جتنے بھی اصول ہیں، نانی ہو گئی، پڑنانی ہو گئی، جتنے بھی اوپر تک چلے جائیں، ایسی ہی دادی پردادی، یہ سارے کے سارے اصول اس میں آ گئے۔ اور حرمت علیکم امہاتکم، خصوصی طور پر سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا کیونکہ ایک تو ماں کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جاہلیت میں عام طور پر اگر باپ مر جاتا تو بیٹا ماں سے ہی شادی کر لیتا، تو یہ انتہائی قبیحانہ قسم کی حرکت تھی، اور سلیم الطبع انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک عرصے تک جس کو ماں کہتا رہا اور پھر باپ کے مرنے کے بعد اسی کو اپنی بیوی بنا دیا، تو یہ انتہائی مذموم ترین اور گھٹیا ترین حرکت تھی، اس وجہ سے قرآن پاک نے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور اس میں پھر چند ایک مسائل بھی ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ یہاں پر مطلقاً فرمایا کہ تمہاری مائیں حرام ہیں، یعنی کہ جو باپ کی منکوحہ ہوتی ہے وہ حرام ہے، تو اب چاہے وہ سگی ماں ہو چاہے سوتیلی ماں ہو، اور اسی طریقے سے چاہے وہ ماں ہو جس کے ساتھ باپ نے صرف نکاح کیا ہے، صرف عقد نکاح ہوا ہے اور رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی ابھی تک، یعنی ان کی اکیلے میں ملاقات ابھی تک نہیں ہو سکی، صرف باپ کے نکاح میں آئی ہے اور اس کے بعد پھر باپ مر گیا، تو اب بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ اس ماں کے ساتھ بھی نکاح کرے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔
اور اسی طریقے سے بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے تو وہ چاہے بیٹا اس کے ساتھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، یعنی صرف نکاح ہوا ہو، رخصتی وغیرہ نہ ہوئی ہو، اور اس سے پہلے بیٹا فوت ہو گیا، تو باپ کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس لڑکی سے کبھی نکاح کرے۔ اسی طریقے سے اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کا ارتکاب کیا تو بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ اس عورت سے کبھی بھی نکاح کرے۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف صورتیں ہیں، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے اگر وہ اس کی نسبت اس کے باپ کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کر سکے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں میں پھر بیٹی کی بیٹی یہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں، پوتیاں، پڑپوتیاں، نواسیاں، پڑنواسیاں، یہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ اور اگر لے پالک ہو بیٹی، یعنی کہ اپنی سگی بیٹی نہ ہو بلکہ گود لی ہوئی ہو یا بیٹا گود لے لیا ہو، تو پھر ان سے اور ان کی جو اولاد ہے ان سے نکاح جائز ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن جاہلیت میں یہ ایک عام رسم تھی کہ لے پالک جو بیٹا ہوتا تو اس کی بیوی اس کے مرنے کے بعد اس سے بھی نکاح نہ کرتے، یا اس کے چھوڑنے کے بعد اس سے بھی نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اس کی اگر بیٹی وغیرہ ہے تو اس سے بھی نکاح وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اگر کوئی لے پالک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نسب کا تو کوئی رشتہ نہیں، اور نہ ہی کسی کو گود لینے سے وہ حقیقی طور بیٹوں کی طرح ہو سکتا ہے یا حقیقی بیٹیوں کی طرح ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بیٹی وہ ہوتی ہے جو صرف پرورش میں ہوتی ہے، مثلا جس سے نکاح کیا ہے اس کا پہلے کہیں اور نکاح ہوا تھا اور وہاں سے ایک بیٹی تھی اس عورت کی، اور اس کو بھی وہ ساتھ لے کر آئی ہے، تو اب یہ اس بندے کی پرورش میں ہے، تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ بہرحال ان دو لفظوں میں اصول اور فروع، انسان کے جتنے بھی اصول ہیں ان سب سے، اور اسی طریقے سے جو انسان کے جو فروع ہیں ان سب سے حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے پھر بہنوں کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے پھپھیوں کا اور خلاؤں کا انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔